اے محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ذلیل ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان دھوکے میں ہے اور انسان فریب کاری کا شکار ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کے آ گئے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے۔ دین کے بنیادی طور پہ 5 شعبے ہیں۔ کتنے شعبے ہیں؟ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاشرات، نمبر 5 معاملات۔ دین کے کتنے شعبے ہیں؟ 5۔ پہلے نمبر پہ ہے عقائد۔ عقائد جو ہیں یہ انتہائی زیادہ ضروری ہیں کہ درست ہوں، اور عقائد میں بنیادی طور پہ پھر 3 ہیں: توحید، رسالت، اور تیسرے نمبر پہ قیامت اور آخرت کے دن پر یقین ہونا۔ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ مانا جائے، اللہ کو ہی مستحق عبادت مانا جائے، اور یہ مانا جائے کہ عزت اور ذلت رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے۔ رسالت کیا ہے؟ رسالت یہ ہے کہ بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ رب ذوالجلال نے مخلوق کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، لیکن ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اب قیامت تک کوئی بھی کسی بھی انداز میں نبی نہیں آئے گا۔ اور ساتھ ہی یہ عقیدہ رکھا جائے کہ رب ذوالجلال نے کئی صحیفے اپنے نبیوں کو دے کے بھیجا اور آسمانی کتابیں دے کر بھیجا، لیکن قرآن مجید برہان رشید آخری کتاب ہے، اور اب قیامت تک کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ہر بیماری کا علاج موجود ہے اور ہر مسئلے کا کافی اور شافی حل موجود ہے۔ انتہائی مختصر وقت میں یہ 5 شعبے دین کے آپ سمجھے۔ اور تیسرا عقیدہ وہ ہے قیامت قائم ہوگی۔ بندے کا ایمان ہونا چاہیے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ فنا ہو جائے گا، ذات خدا باقی رہے گی، اور میں نے جو زندگی گزاری ہے، جس انداز میں گزاری ہے، کل قیامت کے دن میرے سے حساب ہوگا، اور اس حساب کے مطابق مجھے جنت یا جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ پہلا شعبہ میں نے بیان کیا عقائد کا، کہ عقائد جو ہے یہ درست نہ ہو تو پھر آگے اعمال اور عبادات قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اور عبادات کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے کی صحت پر ہے۔ عقیدہ اچھا ہے تو پھر یہ اعمال اور عبادات قبول ہوتے ہیں، اور خدا نخواستہ عقیدہ برا ہو تو نہ اعمال قبول ہوتے ہیں نہ عبادات قبول ہوتی ہیں۔ دوسرا شعبہ دین کا وہ ہے عبادات۔ کیا ہے؟ عقائد کے بعد عبادات۔ عبادات میں بنیادی طور پہ عبادتیں 4 ہیں۔ بنیادی طور پہ عبادتیں 4 ہیں۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 حج، اور یہ چاروں فرض ہیں۔ ان کو ارکان اسلام بھی کہتے ہیں، ان چاروں کو ارکان اسلام بھی کہتے ہیں۔ ساتھ کلمہ طیبہ کو ملا کر 5 ارکان اسلام ہیں، تو کلمہ طیبہ ہو گیا تو یہ 4 عبادات ہیں۔ تو ان عبادات کو، ان کی اہمیت کو، ان کی فرضیت کو کس کس موقع پہ کس طریقے سے ادا کرنی ہے، ان کا سیکھنا ضروری ہے۔ دین کا تیسرا شعبہ وہ ہے اخلاقیات۔ کیا ہے؟ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں؟ انسان کی باطنی صفائی کو، انسان کی باطنی اندر کی پاکیزگی کو اخلاقیات کہتے ہیں۔ جیسے کہ اخلاقیات کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اچھے اخلاق، نمبر 2 برے اخلاق۔ اچھے اخلاق جیسا کہ میں نے بتا دیا، سچ بولنا، وعدہ کرنا تو پھر پورا کرنا، ٹھیک ہے، اخلاص طبیعت کے اندر موجود ہونا، دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا تو انتہائی نرم مزاج اور اس کی عزت کو سامنے رکھ کے گفتگو کرنا، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ اور برے اخلاق کیا ہیں؟ کسی بندے سے حسد کرنا، جھوٹ بولنا بات بات پر۔ برے اخلاق میں لالچ، حرص، طمع، دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہنا، دوسرے کی ٹو میں لگے رہنا، اس کے عیبوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ برے اخلاق ہیں۔ اور چوتھا شعبہ ہے دین کا
معاشرات، معاشرات نکلا ہے معاشرہ جس کو ہم کہتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ رہنے سہنے کے آداب، رہنے سہنے کے آداب. یاد رکھیں، آپ جس گھر میں رہتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو افراد رہتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے. جس گلی میں رہتے ہیں ایک فرد ہوتا ہے، آگے پھر دو افراد جب ہوتے ہیں میاں بیوی تو ایک خاندان وجود میں آتا ہے. جب کئی خاندان ملتے ہیں تو ایک محلہ وجود میں آتا ہے. جب کئی محلے وجود میں آتے ہیں تو کئی کالونیاں مل کے ایک شہر بنتا ہے، اور کئی شہر مل کے ایک صوبہ بنتا ہے، اور کئی صوبے مل کے ایک ملک بنتا ہے، اور کئی ملک مل کے دنیا بنتی ہے. تو آپ کے گھر کی بڑی اہمیت ہے، آپ کی بڑی اہمیت ہے. آپ ایک فرد ہو، آپ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. آپ کے خاندان میں آپ کے خاندان کی اہمیت ہے. پڑوسی، ہمسائے. تو رہن سہن کا بھی طریقہ بندے کو ہونا چاہیے کہ جن کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں، جس گلی میں آپ رہ رہے ہیں، جس محلے میں آپ رہتے ہیں، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، آپ کے ہمسایوں کے آپ کے اوپر کیا حقوق ہیں. آپ کا ہمسایہ بھوکا تو نہیں سویا ہوا، اور آپ کا ہمسایہ کسی تکلیف میں ہو، آپ اس کی وہ تکلیف دور کر سکتے ہو، تو کیا آپ نے وہ تکلیف دور کی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو معاشرات یہ چوتھا دین کا شعبہ ہے. اور یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر معاشرے کا اتنا زیادہ اہم مقام ہے کہ آج اس اسلامی معاشرے کی جڑیں کھوکھلی ہونے کی وجہ سے اسلامی معاشرے کے حاملین جو لوگ ہیں، اسلام کو ماننے والے، وہ ایک دوسرے کو برباد کر رہے ہیں. اور پانچواں شعبہ دین کا وہ ہے معاملات کا. معاملات کیا ہوتے ہیں؟ خرید و فروخت کرنا. معاملات کیا ہوتے ہیں؟ لین دین کرنا. معاملات کیا ہوتے ہیں؟ رشتہ داری تعلق قائم کرنا. کسی بندے کو زبان دینا، زبان دے کے پھر اس کا پورا کرنا یا نہ کرنا، تو یہ معاملات ہیں. یاد رکھیں، قرآن مجید، برہان رشید اور قرآن و سنت کی کئی سینکڑوں آیات و احادیث کے نیچے یہ جو دین کے 5 شعبے ہیں، معتقدات، عبادات، اخلاقیات، معاشرات اور معاملات، ان 5 کی بڑی اشد اور بڑی اہم ضرورت ہے ایک ایمان والے بندے کو. اگر عقائد کو چھوڑتا ہے پھر تو سارا کام ہی خراب ہو گیا، اور اگر عقیدہ درست ہے توحید پر، رسالت پر، آخرت پر، تو پھر آگے عبادات ہیں. اس میں 4 عبادات ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. اور یہ چاروں فرض ہیں اپنے اپنے مقررہ وقت پر. اور اگر ان دونوں کو بھی پورا کرتا ہے تو پھر آگے اخلاقیات ہیں اور معاشرات. یہ 2 شعبے انتہائی زیادہ کمزور ہیں. ایک اخلاقیات کا، یعنی کہ ہر بندہ تقریباً جھوٹ کی مقدار بہت زیادہ ہے اور جھوٹے بندے کی ویلیو بہت زیادہ ہے. اور اسی طرح کر کے اخلاقیات کے دائرے میں بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی فیل ہیں. یعنی علم موجود ہے، تمیز نہیں ہے. علم موجود ہے لیکن بڑے کا حیا نہیں ہے. علم موجود ہے لیکن والدین کی عزت پیش نظر نہیں ہے. بندہ پڑھا لکھا ہے، یونیورسٹی کالج کا فارغ ہے اور ڈگری اور سند اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے اخلاقیات، ایٹیکیٹس نہیں ہیں. اس کو وہ طریقہ نہیں آتا کہ اس نے کس انداز میں کس بندے کے ساتھ بات کرنی ہے، بیوی کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں، اپنی والدہ کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں، اپنے ابا جی کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں، اولاد کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں، گلی محلے کے اندر پڑوسی جو اس کے ہیں اس کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں، اپنی بہنوں کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں، ایک بیٹی نے اپنے والدین کے اور اپنے بھائی کے حقوق. تو یہ اخلاقیات کے دائرے میں آتا ہے، معاملات اور معاشرات کے دائرے میں آتا ہے. تو جس کی وجہ سے تمام کا تمام مسلمانوں کا جو نظام زندگی ہے وہ آئے دن خراب سے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. تو دین کے یہ جو 5 بنیادی شعبے ہیں، ان کا سیکھنا اور پھر ان پر عمل کرنا ایک ایمان والے بندے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہو سکتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے. یہ ممکن ہو سکتا ہے کسی علماء کرام میں سے کسی عالم دین جو صحیح العقیدہ ہو اس کی صحبت، اس سے تعلیم حاصل کرنا، اس کی سنگت اور اس کے پاس وقت گزارنے سے، اور اس کے بعد قرآن و سنت کے مطالعہ سے اور دین کے ساتھ جڑے رہنے سے. یہ دین کے 5 شعبے ہیں جن کو میں نے مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. یاد رکھیں ان 5 شعبوں پر
ہر ایک بندے کو اپنی اپنی حیثیت اور اپنا اپنا جتنا وقت نکال سکتا ہے اس کو ٹائم دینا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے۔